اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ دیا ہے۔ اور خوش قسمت ہے وہ انسان جو اس رات کے اندر اللہ کو راضی کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا وقت، اس کا جو تعین وقت تھا، مقرر وقت تھا، وہ مجھ سے بھلا دیا گیا اور اس کے اندر ہی بہتری ہے۔ دو شخص جھگڑا کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آ گئے اور ان کو راضی کرنے کے لیے، ان کی معافی تلافی کرانے کے لیے آئے۔ جھگڑے کو وہ شروع تھے جھگڑے کے اندر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ مشغول ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ تعین اٹھا لی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی جو تعین تو مقرر نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ طاق راتوں کے اندر اس کو تلاش کرو۔ 21 کی رات ہے، 23 کی رات ہے، 25 کی رات ہے، اور 27 کی رات ہے، اور 29 کی رات ہے۔ یہ 5 راتیں ہیں، اور لیلۃ القدر ان طاق راتوں کے اندر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو تلاش کرو۔ اور اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی دعا یہ ہے اس رات کے اندر زیادہ کثرت سے پڑھو، تلاوت قرآن کرو، قیام کرو، رکوع کرو، سجدے کرو، اللہ کو راضی کرو۔ اور اس کی دعا یہ ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف فرما، درگزر فرما، تو معافی کو پسند فرماتا ہے، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ساتھ رحمت اور محبت کا معاملہ فرما۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بندہ رمضان المبارک کی راتوں کے اندر، اور جو بندہ اس لیلہ مبارکہ لیلۃ القدر کے اندر قیام کرتا ہے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، ریاکاری نہ ہو کہ لوگ مجھے دیکھیں گے کہ عبادت گزار ہے، لوگ مجھے دیکھیں کہ یہ رو رہا ہے، لوگ مجھے دیکھیں کہ یہ عاجزی کر رہا ہے، لوگ مجھے کہیں کہ یہ بڑا عابد ہے، بڑا عبادت گزار ہے، نہ یہ حالت نہ ہو۔ ایمان بھی ہو، کافر مشرک نہ ہو، شرک نہ ہو، بدعات نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت نہ ہو، کافر اور مشرک نہ ہو، ہر بندہ عبادت کرتا ہے لیکن عبادت اسی کی قبول ہے ایمان و احتساباً، جو ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کرے۔ تو اس کا انعام کیا ہے؟ اس کا انعام یہ ہے غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اس کے سارے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور توبہ کرنے جو آتا ہے، جو رو رہا ہے، عاجزی اور انکساری کر رہا ہے، وہ اللہ کے آگے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے تو آیا ہوا ہے، اللہ اس کو گناہوں کی توبہ کی توفیق تو دے رہا ہے۔ جو رو رہا ہے، عاجزی کر رہا ہے، انکساری کر رہا ہے، تو یہ اپنے گناہوں کا اظہار تو کر رہا ہے، اور کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، فرشتوں کی دعاؤں کو مستحق بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس قرآن مقدس کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا اور رمضان المبارک کے اندر نازل فرمایا، فی لیلۃ مبارکہ، برکت والی رات کے اندر نازل فرمایا۔ لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے اندر بیت العزت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس رات کے اندر نازل فرمایا، اور 23 سال کے عرصے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وقتاً فوقتاً جب ضرورت پڑتی گئی اللہ کا قرآن نازل ہو گیا 23 سال کے عرصے کے اندر۔ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کے اندر، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور پھر فرمایا شوق دلانے کے لیے، رغبت دلانے کے لیے، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اس بندے کو جانتا ہے، پتہ ہے وہ کیسے ہے، اس چیز کو جانتا ہے، پتہ ہے وہ چیز کیسے ہے۔ دنیا کے اندر اگر کسی لوگوں کو کہا جائے، کسی کاروباری حضرات کو کہا جائے کہ ایک میلہ لگنے والا ہے جس کے اندر 10 روپے والی چیز 1 روپے کے اندر ملے گی، تو آپ کا کیا خیال ہے، لوگ جائیں گے یا نہ جائیں گے؟ وہاں جائیں گے، اور ہر بندہ جائے گا۔ فرمایا اس رات کے اندر بھی یہی معاملہ ہوتا ہے، خوش قسمت ہے وہ بندہ جو اللہ کے آگے آ گیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر،
اور کیا معلوم ہے آپ کو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ شوق دلانے کے لیے، رغبت دلانے کے لیے کہ پتہ ہے آپ کو یہ رات کیسے ہے، یہ بڑی برکت والی رات ہے، بڑی فضیلت والی رات ہے۔ اور 2 طاق راتیں تو گزر گئی ہیں، 21 اور 23، باقی 3 راتیں بچ گئی ہیں، 25، 27 اور 29۔ اللہ کرے کہ ان کے اندر ہمارا مقدر بن جائے، یا اللہ کرے جو راتیں گزر گئی ان کے اندر مقدر بن گیا ہو۔ خوش قسمت ہے وہ بندہ۔ لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کیا ہے؟ خیر من 1000 شہر، 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس صحابہ کرام اب تو خوش ہو گئے ہو، اب تو راضی ہو گئے ہو، 1000 سال اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرنے والا بندہ، اب بتاؤ آپ کی عبادت زیادہ بن گئی ہے۔ جس بندے کی زندگی 80 سال ہو اور اس کی زندگی کے اندر بلوغت کے بعد تقریباً 70 سال یا 65 سال اس کی زندگی کے اندر یہ لیلۃ القدر اس کو نصیب ہو گئی ہو، اور ایک رات 1000 مہینے سے بہتر ہے، اور ایک رات 83 سال سے زیادہ ہے، اور 4 مہینے اوپر ہیں، اور اس سے بھی بہتر ہے، پتہ نہیں کتنی بہتر ہے۔ اور جس کی زندگی کے اندر 60-70 مرتبہ آ گئے ہو، اس کا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا ثواب کا اور عبادت کا۔ 1000 سال والا زیادہ ہو گیا کہ اب 60 سال والا زیادہ ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے انسان تو اپنی قدر کو پہچان، اپنی عظمت کو پہچان، اپنی شرافت کو پہچان، اپنے مقام کو پہچان۔ آپ کیوں اتنے گرے ہوئے ہو گئے ہیں؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے رب العالمین کی ذات کے اندر کس نے دھوکے کے اندر ڈال دیا ہے؟ کس نے تجھے بے پرواہ کر دیا ہے؟ کس نے تجھے لاچار کر دیا ہے؟ کس نے تجھے مجبور کر دیا ہے؟ تو نے اپنے اللہ کی قدر نہیں کی، ما قدر اللہ حق قدری، تو نے اللہ کی قدر نہیں کی، تو نے قرآن کی قدر نہیں کی، تو نے رمضان کی قدر نہیں کی، تو نے اس رات کی قدر نہیں کی، تو نے اس گھڑی کی قدر نہیں کی۔ تو کب اللہ کو راضی کرے گا؟ تو کب اللہ سے ملاقاتیں کرے گا؟ تو کب اللہ کے آگے گڑ گڑائے گا، عاجزی اور انکساری کر کے اپنے روٹھے رب کو منائے گا؟ کب تو آئے گا؟ اب نہ آیا تو کب آئے گا؟ خیر من 1000 شہر، 1000 مہینے سے بہتر ہے، پتہ نہیں کتنا بہتر ہے، یہ تو اللہ کو معلوم ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، اس کے اندر فرشتے اترتے ہیں روح الامین کے ساتھ، حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ 600 پر ہیں ان کے، جب 2 پر وہ کھولتے ہیں مشرق سے مغرب تک ان کے پر پہنچ جاتے ہیں، انتہا کو پہنچ جاتے ہیں۔ جب وہ 600 پر کھولتے ہوں گے، آپ خود اندازہ لگائیں کہ ساری کائنات، ساری روئے زمین، فلک، ہر چیز اس کے نیچے آ جاتی ہے، سمندر، پہاڑ، زمینیں، شجر، حجر، کائنات، ساری انسانیت، ساری مخلوقات اس کے نیچے آ جاتی ہیں۔ اللہ کی رحمت جوش سے برستی ہے۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جو اللہ کی رحمت کو وصول کرنے والا ہے، محروم ہے وہ انسان۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہلاک ہو جائے وہ بندہ، تباہ اور برباد ہو جائے وہ بندہ جو اس رمضان المبارک کو اپنی زندگی کے اندر پائے اور وہ اپنے رب کو راضی نہ کر سکا، اپنے روٹھے رب کو نہ منا سکا۔ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اکثر، اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ آ رحمت کا متلاشی، آ رب کو راضی کرنے والا جلدی آ اللہ کو راضی کرنے والا جلدی آ نمازوں کو چھوڑنے والا آ رب کے در پر آ قرآن کو چھوڑنے والا آ رب کے در پر آ قرآن کے مطابق عقیدہ نہ رکھنے والا اللہ کے قرآن کے مطابق عقیدہ رکھ، قرآن کے مطابق عمل نہ کرنے والا اللہ کے قرآن کے مطابق عمل کر۔ یا باغی الخیر اقبل، جلدی اللہ کو راضی کر، اللہ کے آگے گڑ گڑا، اللہ کے آگے عاجزی اور انکساری کر۔ ویا باغ الشر اکثر، اے شر کا متلاشی، اے گناہوں کا متلاشی، اے رات کو غنیمت سمجھ کر گناہ کرنے والا، چھپ کر گناہ کرنے والا، علل اعلان گناہ کرنے والا، بغاوت کرنے والا، اللہ کو ناراض کرنے والا، اللہ کے پیغمبر کی نافرمانی کرنے والا، اللہ کے قرآن کی نافرمانی کرنے والا، اللہ کو ناراض کرنے والا، اللہ کی فرشتوں کی دعاؤں سے محروم انسان رکنے کا ٹائم آ گیا ہے۔ یہ گناہوں کا وقت نہیں ہے، یہ نافرمانی کا وقت نہیں ہے، یہ بغاوت کا وقت نہیں ہے، یہ شرک کا وقت نہیں ہے، یہ کفر کا وقت نہیں ہے۔ شرک اور کفر تو ہر وقت منع ہے۔
نمازیں چھوڑنے کا وقت نہیں ہے، نماز تو ہر وقت پڑھنی ہے، روزہ تو جب مقرر ہو جائے رکھنا ہے، اللہ کے قرآن کے مطابق عقیدہ رکھنا ہے، اللہ کے قرآن کے مطابق عمل کرنا ہے۔ جلدی رک جا گناہوں سے، شرک سے رک جا، کفر سے رک جا، بغاوت سے رک جا، سود سے رک جا، رشوت سے رک جا، حرام خوری سے رک جا، زنا خوری سے رک جا، بدعمالیوں سے رک جا، اللہ کی بغاوت اور نافرمانی سے رک جا۔ یا باغ شر اکثر، رک جا، تو کیوں نہیں باز آتا؟ اللہ کو راضی کیوں نہیں کرتا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے زیادہ بہتر ہے یہ رات۔ تو اس رات کو اس طرح غفلت کے اندر تو نے گزار دیا، جس طرح 11 مہینے تو نے گزارے، اسی طرح تو پتہ ہے نہ تجھے رمضان کا پتہ ہے، نہ تجھے لیلۃ القدر کا پتہ ہے، نہ تجھے رحمت کا پتہ ہے، نہ تجھے برکت کا پتہ ہے، نہ تجھے فرشتوں کا پتہ ہے، نہ تجھے جبرائیل کا امین کا پتہ ہے، کسی چیز کا تجھے پتہ نہیں ہے۔ غفلت کی چادر اوڑھنے والا اے انسان، اللہ کو راضی کر لے، یہ وقت ہے اللہ کو راضی کرنے کا۔ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، روح الامین اور فرشتے یہ نازل ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے، باذن ربہم، بڑا بہترین جملہ ہے، سارے جملے بہترین ہیں۔ باذن ربہم، یہ اللہ کے رب کے حکم سے آتے ہیں، یہ اپنی مرضی سے نہیں آتے۔ اللہ دیکھتے ہیں کہ میرے بندے رو رہے ہیں، میرے بندے عاجزی کر رہے ہیں، میرے بندے انکساری کر رہے ہیں، میرے بندے میرے آگے جھکے ہوئے ہیں، جاؤ اب تمہارا وقت آ گیا اترنے کا، اور ان کی دعاؤں کے اوپر آمین کہو، لبیک کہو، اور مغفرت کی دعا کرو، رحمت کی دعا کرو، ان سے اللہ سے مانگو، ان کے لیے دعائے مغفرت کرو، دعائے رحمت کرو، اور ان کی دعاؤں پر آمین کہو جن کو اللہ قبول فرما لے۔ تمہارے اترنے کا وقت آ گیا ہے، جبریل کے اترنے کا وقت آ گیا ہے، دعاؤں کا وقت آ گیا ہے، رحمت اور خیر و برکت کا وقت آ گیا ہے۔ من کل امر، ہر معاملہ، ہر کام اللہ ان کے سپرد کر دیتا ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک ہوتی ہے۔ یہ کوئی نہ سمجھے کہ عشاء کے وقت ہوتی ہے، یا 2 بجے ہوتی ہے، یا 3 بجے ہوتی ہے، یا 4 بجے ہوتی ہے، نہیں، پوری رات یہ خیر من الف شہر ہوتی ہے، پوری رات بہتر ہوتی ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، طلوع فجر تک یہ سلامتی اور برکت کی دعا سلامتی اور برکت کی رات ہوتی ہے۔ اس رات کے اندر خیر و برکت کے فیصلے کیے جاتے ہیں، اس رات کے اندر مغفرت کی جاتی ہے، اس رات کے اندر اللہ کی رحمت جوش کے اندر آ کے گناہ گاروں کا مغفرت کا اعلان کر دیتی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ بندہ جو اس رات کے اندر آ کے اللہ کو راضی کر گیا۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالی ہمیں یہ رات مقدر کر دے، ہماری زندگی کے اندر نصیب ہو جائے، اور اللہ تعالی ہمارے بھی مغفرت فرما دے، ہمارے سارے اعمال کو قبول فرمائے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔